بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو عشق حقیقی چینل میں خوش آمدید۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ دنیا میں عاشقوں کی حالت جو عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا میں عشاق کی حالت رب کائنات کا فرمان ہے، ہم یہ ایام انسانوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے سمندر کا تلاطم حالات کی موجوں کے اتار چڑھاؤ سے وجود میں آتا ہے۔ کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں، کبھی وصل ہے تو کبھی جدائی، کبھی کرب ہے تو کبھی بعد، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری۔ حالات کبھی ایسے نہیں رہتے۔ بقول علامہ اقبال، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ پس بدلتے حالات کے پیش نظر عاشق کی کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے، لہذا کبھی اسے خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی قبض ہے تو کبھی بسط، کبھی محبوب کی طرف سے لطف و کرم ہے تو کبھی قہر و عطا، کبھی جوش جنوں تو کبھی بہر پرسکون۔ بقول شاعر، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ طے شدہ بات ہے کہ احوال و کیفیات جیسی بھی ہوں، عاشق صادق ہر حال میں اپنے محبوب سے راضی رہتا ہے۔ یہی سوچتا ہے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ محبوب کی عنایت تو ہر دم، دل محبوب کی سختی کبھی کبھی، یہ بھی اے محبوب واہ واہ، وہ بھی اے محبوب واہ واہ۔ عاشقوں کی کیفیات راہ عشق کے مختلف حالات میں عاشق کی مختلف کیفیات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ عاشق شوق وصل میں اس قدر تڑپتا ہے کہ کسی کروٹ چین اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اس کا کام یاد دلبر میں لگے رہنا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تیرے خیال میں۔ جب اداسی غالب ہوتی ہے تو رونے دھونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ رونا عشق کی شان بڑھاتا ہے اور روٹھے یار کو مناتا ہے۔ خود تو پردے میں ہیں، ذوق نظر دیتے ہیں، اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں۔ پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پھر بجھانے کے لیے دید عطر دیتے ہیں۔ عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب اس طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے۔ وہ پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا کام فقط ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ خدا را سوئے مشتاقاں نگاہ، پیا پہ گر نہ باشد گاہ گاہ، نگاہ کن کے امید از کے وارم از تو امید نگاہ۔ خدا کے لیے عاشقوں کی طرف ایک نظر ہی کر دیجئے، چلو ہمیشہ نہ سہی کبھی کبھی ہی سہی۔ ایک نگاہ کر کہ جو امید میں رکھتا ہوں تجھی سے، ایک نظر کی امید رکھتا ہوں۔ وصل یار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس کے سوا ہر چیز فضول اور بے معنی نظر آتی ہے۔ اس کی خاطر وہ ہر چیز لٹانے کو تیار ہوتا ہے۔ بجز از وصل ہر چیز فضول است، زست دنیا میرا وصل قبول است۔ زمن پرسی دخول جنت چیست، وصل دوست در جنت دخول است۔ وصل کے سوا ہر چیز فضول ہے، سو دنیا کے بدلے ایک وصل قبول ہے۔ مجھ سے تو پوچھتا ہے دخول جنت کیا ہے، دوستوں کی ملاقات ہی جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جس طرف ہو جاتی ہے وہیں بہار آ جاتی ہے۔ خزاں کا موسم ان کے اعراض بے پرواہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ محبوب کی عنایت ہوتی ہے تو عاشق صادق روتا ہے۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہوتے بلکہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اس لیے کہ محبت کی خوشیاں اور محبت کا ماتم آنسو سے بھی کیا جاتا ہے۔ انسان کا دل تو پھر بھی گوشت کا بنا ہوتا ہے کہ محبوب کی نظر تو پتھر میں بھی اثر کر دیتی ہے۔ حسین کرد سوئے من نگاہ،
نمی دارم دگر کار جزا گناهم چیست کل من لهم است نگاه کن درسم راہ ایک حسین نے میری طرف نگاہ کی، بس اب میرا کام آہیں بھرنا ہی رہ گیا۔ میرا گناہ کیا ہے؟ میرا دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی نگاہ تو پتھر بھی سرخ کر دیتی ہے۔ ہجر کی کیفیت میں عاشق کا دل پارا پارا ہوتا ہے۔ عاشق صادق کو ہجر کی حالت میں کسی طرح بھی آرام نہیں آتا۔ دل ماہ دلبرا دیوانہ تست، بیا بے فکر خانہ خاصہ تست، تو از شہد و شکر مارا لذیذی، دل اندر ہجر دانہ دانہ تست۔ اے محبوب، ہمارا دل تیرا دیوانہ ہے، بے فکر ہو کر گھر میں آ جا، یہ تیرا ہی گھر ہے، تو شہد اور شکر سے بھی زیادہ لذیذ ہے، دل تیری جدائی میں ریزہ ریزہ ہے، اور یہ ریزہ بھی تیرا ہی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کا دل نہیں لبھاتی، اور نہ وہ کسی چیز کو خاطر میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے وصل کے سامنے ذلیل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باشاک ماہ رویاں دل کبابم، رود عمر دریں کار ثوابم، بے خواب اندر نجاست جاہ و مال است، ناعاشق پر نجاست چون زبابم۔ حسینوں کے شوق میں میرا دل کباب ہے، میری عمر کار ثواب میں گزر رہی ہے، خواب میں نجاست دیکھنا جاہ و ملال ہے، میں مکھی کی طرح نجاست پر عاشق نہیں ہوں۔ اگر کوئی شخص اس عاشق صادق کو نصیحت کرتا ہے کہ عشق میں دیوانگی اچھی بات نہیں، تو یہ اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، بلکہ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ نصیحتیں کرنے والا اگر میرے محبوب حقیقی کے حسن و جمال کا ایک جلوہ دیکھ لیتا تو یہ بھی میری طرح دیوانہ بن جاتا۔ میرا تانا دہد وائز بعشقت، تو یک بارے بسوئے او نظر کن، درماند ما دیوانہ گرداں تکبر از دماغ و بدر کن۔ وائز مجھے تیرے عشق کے طعنے دیتا ہے، اے محبوب تو ایک نظر اس پر بھی ذرا ڈال دے، اسے بھی میری طرح اپنا دیوانہ بنا لے، اور اس کے دماغ سے تکبر کو دور کر دے۔ چلاسی ہجر میں سونا حرام ہے، لہذا تو ہجر کی رات کو فریاد کرتے کرتے صبح کر دے۔ دوستاں منع کنم کہ چرا دل بتو دادم، باید اول بتو گفتن کہ چنی خوب چرائی۔ مجھے دوست منع کرتے ہیں کہ میں نے تجھے دل کیوں دیا ہے، حالانکہ انہیں پہلے تجھے کہنا چاہیے تھا کہ تو اتنا حسین کیوں ہے۔ عاشق صادق کے لیے اپنے اور پرائے کی پہچان کا معیار اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر اس کا دشمن بھی اس کے محبوب سے محبت کرے تو یہ اسے اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اگر اس کا دوست اس کے محبوب حقیقی سے بیگانہ ہے تو یہ اسے پرایا سمجھتا ہے۔ سودائے تو اندر دل دیوانہ مست، ہر جا کے حدیث تست افسانہ مست، بیگانہ کے از تو گفت آنکھ خواہش مند است، خواہشی کے نہ اظہر تو گفت بیگانہ مست۔ تیرا عشق ہمارے دیوانہ دلوں میں یوں ہے، جہاں تیری بات چلی ہمارا افسانہ بن گیا۔ جو اجنبی تیرے بارے میں بات کرے وہ میرا اپنا ہے، جو میرے تعلق والا تیری بات نہ کرے وہ ہمارا بیگانہ ہے۔ عاشق کو محبوب کی یاد سے راحت ملتی ہے، محبوب کا نام بار بار لینے سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ عاشق یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ محبوب کی یاد کے بغیر زندگی کے چند لمحے گزارے۔ اسے جاگنے کی حالت میں خیال یار اور سونے کی حالت میں محبوب کے خواب نظر آتے ہیں۔ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی ہم نے، بس میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے، خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے، وہ رویہ جو ہوا خس و خاشاک سے ہے۔ عشق الہی ایک ایسی شراب ہے جس کے جام پہ جام پی کر بھی نہ تو عاشق سیر ہوتا ہے اور نہ ہی شراب ختم ہوتی ہے۔ جب میں تجھے یاد کرتا ہوں مر جاتا ہوں اور پھر زندہ ہوتا ہوں، اگر تیرے وصل کا آب حیات نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، میں روحانی طور پر زندہ ہوتا ہوں اور شوق میں مر جاتا ہوں۔ کتنی مرتبہ زندہ ہوتا ہوں اور کتنی مرتبہ مرتا ہوں، میں نے محبت کی شراب کا پیالہ پیا ہے، مگر نہ شراب سے افاقہ ہوا نہ دل سے۔
عاشق کے دل میں محبوب کا نام اور عاشق کی آنکھوں میں محبوب کا تصور رہتا ہے، بس اس کا دل اور اس کی آنکھیں محبوب کے لیے بے قرار ہوتی ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا خیال میری آنکھ کے سامنے رہتا ہے اور اس کا نام میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے یاد کروں تو میرا سارا جسم دل بن جاتا ہے، اگر میں اسے دیکھوں تو سارا جسم آنکھیں بن جاتا ہے۔ جب عاشق صادق کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی محبوب تک پہنچ رہی ہے تو اسے اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ عاشقانِ راہیں بود آرام جہاں کے رساندہ رہتا آسمان۔ عاشقوں کے دل کا آرام اس سے ہوتا ہے کہ حق کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس طرح دنیا کے فاصلے قدموں کے ذریعے چل کر طے کیے جاتے ہیں، اسی طرح باطنی دنیا کے فاصلے آنکھوں سے آنسوں کے موتی گرا کر طے کیے جاتے ہیں۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔ عاشق کی حالت کس قدر قابل رحم ہوتی ہے کہ جدائی ہو تو بھی وصل کے شوق میں رونا، اور اگر وصل ہو تو احساس تشکر میں رونا۔ شاید عشق اور رونے میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عشق دا کم رونا دھونا تے بن روون نہیں منظوری، دل رووے چاہے اکھیاں رون تے وچ عشق دے روون ضروری۔ کئی تے رون دی خاطر کئی روندے وچ حضوری، تے آدم عشق وچ روندا پیندا چاہے وصل ہووے چاہے دوری۔ عاشق کا کام رونا دھونا ہے، روئے بغیر منظوری نہیں ہے۔ دل روئے یا آنکھیں روئیں، عشق میں رونا ضروری ہے۔ کچھ دیداری کے لیے روتے ہیں اور کچھ حاضری میں بھی روتے ہیں۔ آدم عشق میں رونا ہی پڑتا ہے، خواہ قرب ہو خواہ دوری۔ جب آنکھیں محبوب کی متلاشی ہوں، دل محبت سے لبریز ہو تو زبان پر بھی اسی کے فسانے رہتے ہیں۔ ایسے میں محبوب کیسے رو سکتا ہے؟ تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں، تو کہاں غائب ہوگا؟ جب سورج نکلتا ہے محبوب کی یاد دلاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو محبوب کی یاد دلاتا ہے۔ عاشق دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو محبوب کے تذکرے، اور اگر اسے محبوب کی طرف سے ملاقات کا پیغام ملے تو ساروں آنکھوں کے بل کر چلے جانے کے لیے تیار ہے۔ عام لوگ تو عبادات میں یہ پہلو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے پر اتنا اجر، اس عمل کو کرنے پر اتنا اجر ملے گا۔ گو یہ بھی ایک کیفیت ہے، مگر عاشق کا حال تو انوکھا ہوتا ہے کہ وہ فقط محبوب کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ بقول حضرت نثار احمد فتح، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر دن میں اس کے لیے نئی شان ہے۔ جب جمال یار کا ہر دن نیا جلوہ اور نیا انداز ہوتا ہے تو عاشق صادق کے دل میں بھی ہر دن محبت کا نیا جذبہ اور نیا اقبال ہوتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی کوئی انتہا اور نہ عاشق کے شوق کی کوئی انتہا، ایسے میں غیر کی طرف میلان ممکن ہی نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ حور کہانی مول نہ بھانے، الف لام دل خسوی میاں جی۔ بیتے دی میں کوں لوڑ نہ کائی، الف کی تم بے وسوے میاں جی۔ ذکر اللہ دا چرگا چلاویں، ہے شابش شابش وے میاں جی۔ جیندیاں مردیاں یار دی رہساں، وسری ہور ہوس دی میاں جی۔ رانجھن میڈا میں رانجھن دی، روز ازل دی حسوے میاں جی۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، روز نویں ہم چسوے میاں جی۔